بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 4 کا ڈے 1 ہے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ ہمارا یونٹ نمبر 2 کا چیپٹر نمبر 2 میں نے آپ کو پڑھایا تھا، سبق قومی ہمدردی۔ یہ آپ کو اسائنمنٹ نمبر 4 کا ڈے 1 ملا ہے۔ اس میں آپ کو سبق قومی ہمدردی کا کام کروایا جا رہا ہے۔ اس میں قومی ہمدردی کے الفاظ معنی آپ کو دیے گئے ہیں بچوں۔ تھوڑا سا کام ہے ہمارے اس چیپٹر کا، تو بچوں اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور سب سے پہلے آپ حسب معمول قومی ہمدردی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ شاباش، ٹائٹل پیج بنا لیجئے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنا کام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے میں آپ کو چیپٹر کا تھوڑا سا ریویو دے دوں کہ چیپٹر کیا تھا۔ یہ چیپٹر کلیات حالی سے ماخوذ تھا، الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اور اس چیپٹر میں انہوں نے بتایا تھا اس سبق میں کہ ہمدردی دو فارسی کلموں ہم اور درد کا مرکب ہے۔ ہم کے معنی اشتراک کے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور درد کے معنی ہیں دکھ اور تکلیف کے، یعنی ہمدردی سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص کا دوسرے شخص کی دکھ اور تکلیف میں کام آنا ہمدردی کہلاتا ہے۔ ہمدردی انسانوں کا ایک اخلاقی استحقاق یعنی حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ ہمدردی بچوں انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مصنف نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگلی بطخوں کا غول جب کھانے پینے کے لیے اترتا ہے تو تمام بطخیں دانہ چگتی ہیں اور نوبت بنوبت یعنی باری باری ایک بطخ پہرا دیتی ہے تاکہ وہ خطرہ دیکھ سکے اور دوسری بطخوں کو آگاہ کر دے، اور جب دوسری بطخ کھانا کھا چکتی ہے تو پہرا دینے والی بطخ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے چونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہیں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ملے وہ کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے، بلکہ فوراً بہت سارے چونٹوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر مل کے کھاتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پہ بھی پائی جاتی ہے ہمدردی، لیکن انسان کو اس کا زیادہ حق ہے کہ دوسرا انسان اس کی مدد کرے۔ بعض اوقات ہمدردی جو ہے انسان کے اندر کی ایک خاصیت ہے، ایک قدرتی خاصیت ہے جو قدرت کی طرف سے انسان کو ودیعت کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات تربیت کے ذریعے بھی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میونسپل کمیٹیاں اور بہت سارے ہمدردی کے ادارے ہیں جو کہ قومی ہمدردی کے کام انجام دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مصنف نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک قوم کی مثال جو ہے وہ ایک درخت کی سی ہوتی ہے، اور اس کی ٹہنیاں اور پتے اس کے مختلف خاندان ہیں۔ جب تک جڑ درخت کی ہری ہوتی ہے تو ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں، اور جب تک جڑوں کو پانی ملتا رہتا ہے، اور اگر یہ پانی کیا ہے؟ ہمدردی ہے۔ اگر یہ ہمدردی کا پانی کسی درخت کو ملنے سے رہ جائے کسی قوم کو، تو اس کے خاندان
اس کی ٹہنیاں اور پتے ہیں وہ مرجھا جائیں گے، سوکھ جائیں گے، یعنی کسی قوم کے پھلنے پھولنے کے لیے ہمدردی بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد مصنف نے سب سے آخر میں سمجھایا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی پر دنیا کی ترقی اور تنزلی یعنی زوال کا دار و مدار ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب تک انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ آئیے ہم اپنے اسائنمنٹ نمبر 4 کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے اسائنمنٹ نمبر 4 کے ہیں الفاظ معنی۔ شاباش! سبق ہے ہمارا قومی ہمدردی۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے اکتساب۔ اکتساب کا مطلب ہے بچوں کسب کرنا، سیکھنا۔ اکتساب کے کیا معنی ہیں؟ کسب کرنا، سیکھنا۔ دوسرا لفظ ہے استحقاق۔ استحقاق کے معنی ہے اخلاقی حق حاصل ہونا۔ بچوں، اس سلائیڈ کی مدد سے اپنے الفاظ معنی لکھ لیجئے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے پیاؤ بٹھانی۔ پیاؤ بٹھانی کا مطلب ہے بچوں جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے لفظ تن پروری۔ تن پروری کا مطلب ہے اپنے آپ کا پیٹ بھر لینا۔ پانچواں لفظ ہے رگو پے۔ رگو پے کا مطلب ہے نس اور پٹھا، مراد پورا جسم۔ ہمارا اسائنمنٹ نمبر 4 کا کام یہیں تک ہے بچوں۔ ان سلائیڈ کی مدد سے الفاظ معنی کا کام اپنی کاپی میں کر لیجئے۔ یاد رہے کہ اس کام سے پہلے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ بہت صفائی سے کام کیجیے گا، اور صفحے پر لازمی آج کی تاریخ ڈالنا مت بھولیے گا۔ اب مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔